آداب۔ کلچر بازار میں محرم کے سلسلے کے دوسرے اور آخری ایپیسوڈ میں ہم بات شروع کرتے ہیں کچھ امیجریز کی، کچھ اپمائیں، کچھ علامتیں جو ہر لٹریچر، ہر ادب اور یہاں تک کہ جو فیتھ، جو ہمارے عقیدے ہیں، جو وشواس ہیں، ان میں بھی امیجریز کا، یعنی جیسے ببلیکل پیرابلز ہیں، ان سب کا ایک خاص مقام ہے۔ اور اس میں امیج جو ہے وہ امیجری امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کا جو مورل آف دا اسٹوری، جو میسیج ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی اہمیت بتانے کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب نے کن کن امیجریز کا استعمال کیا۔ یہ بات سب مانتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد صاحب مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، یعنی پروچن کر رہے تھے، سرمن دے رہے تھے۔ امام حسین کا جو گھر تھا وہ مسجد میں کھلتا تھا، اس کا دروازہ۔ آپ بہت چھوٹے سے تھے، اور جیسے عرب میں بچے، بڑے بوڑھے سبھی لمبے قسم کا چوغا پہنتے ہیں، آپ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کا پیر اس چوغے میں الجھ گیا، اس کرتے میں، اور آپ گر پڑے۔ بجائے اس کے کہ محمد صاحب کسی اور سے کہتے کہ اس بچے کو سنبھالو اور اٹھاؤ، آپ نے اپنے خطبے کو، سرمن کو روکا، ترک کیا اور دوڑ کے گئے اور امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا کہ حسین منی مانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس کو پہچانو اور اس کی مدد کرنا۔ دوسرا ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ جو کہ امام حسین کی جو گھر تھا اس کا دروازہ رسول کی مسجد میں ہی کھلتا تھا۔ رسول نماز لیڈ کر رہے تھے، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، تمام اصحاب تھے اس میں، جو پروفٹ کے جو کمپینینز تھے وہ سب موجود تھے وہاں، کہ امام حسین آئے اور جب محمد صاحب سجدے میں تھے تو ان کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ سجدے میں جو منتر پڑھے جاتے ہیں یا جو کہا جاتا ہے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، وہ 3 بار کہتے ہیں، 7 بار کہتے ہیں، لیکن جب تک حسین محمد صاحب کی پیٹھ سے اتر نہیں گئے، انہوں نے سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس دن محمد صاحب نے اس منتر کو 70 بار پڑھا ہے۔ تیسرا واقعہ امام حسین کی اہمیت اور ان کی شہادت کی اہمیت کو بتانے والی جو امیجری ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ جناب ام سلمہ، ام المومنین، جو رسول کی سب سے سینئر موسٹ بیوی تھیں جناب خدیجہ کے بعد، ان کو محمد صاحب نے ایک دن ایک شیشے میں مٹی دی اور کہا کہ جب میرا نواسا حسین، کیونکہ حسین اور حسن کو اپنا بیٹا بھی کہتے تھے، انہی دونوں سے ان کی نسل بھی چلی ہے، کیونکہ محمد صاحب کا کوئی بیٹا تو زندہ رہا نہیں تھا۔ جو آل رسول کہلاتی ہے، رسول کا جو خاندان کہلاتا ہے، وہ انہی دونوں سے، جو ان کے نواسے تھے، ان سے چلا ہے۔ کہا کہ جب میرا بیٹا، اپنا بیٹا کہتے تھے وہ، کہ جب میرا بیٹا حسین عراق جائے گا تب تم اس کو ضرور دیکھنا، اس مٹی کو، اور یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں وہ شہید کیا جائے گا، بہت ہی دردناک حالات میں۔ اور جب امام حسین عراق گئے تھے سفر پر تو ام سلمہ اس کو روز دیکھتی تھیں، اور 10 محرم سن 61 ہجری میں جس دن یہ حادثہ ہوا ہے، امام حسین شہید ہوئے ہیں، تو ام سلمہ ظہر کی نماز کے بعد سو رہی تھیں۔ عرب کا طریقہ ہے کہ دوپہر میں نماز کے بعد سیسٹا لیتے ہیں، لوگ سوتے ہیں وہاں۔ تو محمد صاحب ان کے خواب میں آئے، اور یہ خواب صرف جناب ام سلمہ نے نہیں دیکھا، رسول کے کزن تھے ابن عباس، انہوں نے دوسرے شہر میں یہی خواب دیکھا کہ رسول آئے ہیں، بہت پریشان ہیں، بالکل ان کے بالوں پر خاک پڑی ہوئی ہے، اور کپڑے بھی بالکل عجب کیفیت ہے ان کی، بالکل تھکے ہوئے ہیں، جیسے کہیں بہت ہی بھینکر حالات سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ خدا کے رسول، آپ نے اپنا یہ حال کیا بنا لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح سے کربلا میں تھا جہاں میرا بچہ شہید ہو گیا۔ جب وہ اٹھی اور انہوں نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی جو تھی وہ خون بن چکی تھی۔ اسی سے ہم کو ربط ملتا ہے ان ہولی ریلکس کا، جو لکھنؤ کے فرنگی محل کا جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں موجود ہے۔ اور وہ ریلکس، یوں تو ان کے پاس بہت سے ریلکس ہیں، لیکن یہ ایک بہت خاص محرم کے سلسلے کا تبرک ہے، یعنی ہولی ریلک ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ تسبیح کے دانے ہیں۔ تسبیح کہتے ہیں اس مالا کو جو جپتے ہیں ہم لوگ، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ اس مالا کے کچھ دانے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں جب تھے، جب آپ کی شہادت ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس مٹی کے ہیں جہاں پر آپ کو شہادت آپ کی ہوئی تھی، اور وہ دانے 10 محرم کی دوپہر کی اذان سے پہلے، جو دوسری اذان ہوتی ہے عصر سے پہلے، وہ لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر وہاں لوگ جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ ایک چاندی کے ڈبیا میں رکھے ہوئے ہیں، جو سجادہ نشین خاندان ہے فرنگی محل کا، یہ ان کے پاس ان کی حفاظت میں یہ دانے رکھے ہیں، اور سب لوگ جاتے ہیں اور عاشور کے دن اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ بات
ہم کو فرنگی محل کی ایک بہت ہی قابل احترام اور بہت ہی معروف شخصیت مرحوم مفتی رضا انصاری صاحب کے بیٹے جو ہمارے لڑکپن کے دوست بھی ہیں، فاخر رضا انصاری، انہوں نے خود بیان کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ فرنگی محل والوں کے پاس کچھ اور بھی تبرکات تھے، یعنی محمد صاحب کی داڑھی کا ایک بال بھی تھا جو، اور مولا علی کے قدموں کے نشان بھی تھے، جو کونے سروں کی جو مسجد ہے، جو حکیم صاحب کی مسجد کہلاتی ہے، وہاں پہ رکھ دیے گئے بہت احتیاط سے، اور 12 ربیع الاول کو جو حضرت محمد صاحب کی جو جنم دن ہوتا ہے اس دن اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور ایک بال جو ہے وہ اسی طرح کے محمد صاحب کا جو پوتر بال ہے وہ کاکوری شریف کی درگاہ میں بھی رکھا گیا، اس کی بھی زیارت 12 محرم کہہ رہے ہیں، اس کے درشن جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو کروائے جاتے ہیں۔ یوں تو آپ نے صرف منہ مبارک یعنی حضرت محمد صاحب کی داڑھی کے بال کا جو ذکر سنا ہوگا وہ کشمیر کی حضرت بل مسجد کا سنا ہوگا، لیکن لکھنؤ میں بھی 2 اس طرح کے ہولی ریلکس ہیں۔ اسی طرح تمام صوفی درگاہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر محرم جو ہے وہ پورے خلوص اور پورے احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کوئی صوفی درگاہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر تعزیہ داری نہ ہوتی ہو، چاہے وہ اجمیر شریف ہو، چاہے وہ دلی کا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا مزار ہو، یا لکھنؤ میں شامینہ صاحب کی درگاہ ہو۔ جن لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صوفی درگاہوں کو محرم کو منانے کا کیا طرز ہے، کس طرح سے وہاں منایا جاتا ہے، تو ان کے لیے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر وقت ہو آپ کے پاس تو آپ یوٹیوب پر ایک کلپ دیکھیے جو مرحومہ سعدیہ دہلوی کی ہے، جس کا ٹاپک جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، دا صوفی کوٹ یارڈ محرم ایٹ اجمیر۔ وہاں آپ کو پورے ڈیٹیلز میں صوفی درگاہوں پر محرم کس طرح سے منایا جاتا ہے اس کی جانکاری دیکھنے کو ملے گی۔ بات اس زمانے کی جب گلف وار 1 ہوئی تھی، جارج ڈبلیو بش جو پہلے والے تھے ان کے زمانے میں، انڈین آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل تھے، ان کا ایک آرٹیکل آیا تھا ہندوستان ٹائمز میں جس میں انہوں نے کچھ عجیب چیزیں ٹریس کی تھیں۔ انہوں نے یہ جانکاری دی تھی کہ بصرے میں ایک ٹرائب ہے جس کا نام ہے زت، اور وہ اصل میں ہندوستانی پنجابی برہمنوں کا ایک قبیلہ ہے جس کو کہتے ہیں زت، وہ اصل میں دت یا دتا ہیں، پنجابی دتا لوگ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو حسینی برہمن بھی کہلاتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے زمانے میں کوئی برہم دت نام کے شخص تھے جو بصرے میں رہتے تھے، ان کو جب خبر ملی کہ امام حسین اس طرح سے گھیر لیے گئے ہیں اور ان کو اس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، تو اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے گئے تھے۔ وہ وقت پہ تو نہیں پہنچ پائے لیکن ان سب کو بھی مارا گیا تھا، اور صرف برہم دت بچے تھے جو کابل کے ذریعے ہوتے ہوئے واپس ہندوستان آ گئے تھے۔ یہ وہی دت برہمن ہیں جن کی شاخ میں سے سنیل دت ہیں، سنجے دت ہیں، مشہور جرنلسٹ نند کشور وکرم صاحب، اور مشہور گلوکارہ سنیتا جھینگرن، یہ سب حسینی برہمن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حسینی برہمن جو ہیں ان کے پاس ایک خاص قسم کا نشان ہوتا ہے جو سب کے گلے پر تو نہیں ہوتا، کچھ خاص حسینی برہمن رہتے ہیں کہ ان کے گلے پر ایک تلوار کا سا ہلکا سا ایک کٹا ہوا نشان پیدائشی ہوتا ہے، اور یہی حسینی برہمن ہیں جو ہمیشہ سے امرتسر کا محرم کرتے ہیں۔ اب تو امرتسر میں اس شان کے جلوس نہیں اٹھتے ہیں، لیکن جو امرتسر کی کربلا ہے اس میں 10 محرم کو یہی حسینی برہمن جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر رسومات کو انجام دیتے ہیں۔ آئیے واپس آتے ہیں لکھنؤ کے محرم پر۔ لکھنؤ کے محرم اور عزاداری کا خاص حصہ ہے انجمنائے ماتمی یا ماتمی انجمنیں۔ یہ کچھ قسم کی ایسی ٹولیاں ہوتی ہیں یا سنگتیں ہوتی ہیں جو محلے محلے آرگنائز کی جاتی ہیں۔ ان کے سیکرٹری ہوتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ انجمنیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ باڈیز ہیں۔ ان کا جو مین سنگر ہوتا ہے جو ماتم پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب بیاض۔ بیاض مانے جو ڈائری لے کے پڑھتا ہے، اور ان کے بازو ہوتے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ بڑا آرگنائز ایک سلسلہ ہے جو آج نہیں، غدر کے بعد سے شروع ہوا تھا، 1857 کے بعد سے، اور آج تک یہ جاری ہے۔ اب لکھنؤ میں قریب 200 کے اوپر انجمنائے ماتمی ہیں، ماتمی انجمنیں ہیں، جن میں کہ کچھ جو خاص نام ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں: مظلومیہ، شاہین سجاں، شبیریہ، عابدیہ، کاظمیہ، انجمن غلامان حسین، رضائے حسینی، ظفر الایمان، رونق دین اسلام، دستہ کشمیری، شیدی عبدالحسین صاحب جو شیدی لوگ تھے یعنی افریقن اوریجن کے تھے، ان کی ایک انجمن ہے، بہت ہی مقبول ان کے نوحے ہوتے ہیں جو روایتیں پڑھتے ہیں، پوری گاتھائیں اس میں پڑھتے ہیں۔ اور نبو صاحب کی انجمن جس کے صاحب بیاض یوسف آغا صاحب تھے، یہ بہت ہی مقبول انجمنوں میں سے ہیں۔ ان انجمنوں کا اپنا ایک اینول ڈے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ان کی شب داری۔ شب داری مانے رات بھر جاگنا، شب بھر بیدار رہنا، جاگرن بھی جس کو آپ ہندی میں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کا اینول ڈے ہوتا ہے، ہر انجمن کی اپنی شب داری ہوتی ہے۔
اور ان انجمنوں کے اپنے شاعر ہوتے ہیں جو ان کو نئے نئے کلام ہر سال کہہ کے دیتے ہیں. ان کی دھن کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا وہ بھی ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو ان دھنوں کو سیٹ کرتے ہیں. انجمنائے ماتمی جو ہے وہ لکھنؤ کی عزاداری کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور اس کی جو شان ہے لکھنؤ کی عزاداری کی وہ انجمنائے ماتمی سے ہی ہے. ماتمی انجمنوں کا ایک سوشل پرپس بھی ہے. یہ ہر محلے کی ایک این جی او ٹائپ باڈی ہے، یعنی ان کا جو آفس ہوتا ہے جس میں پریزیڈنٹ سیکرٹری بیٹھتے ہیں، اور ان کا ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے. یعنی جیسے پینڈیمک کے بارے میں جو لوگوں کو سرکار کو یا جو حکام بالا ہیں ان کو کوئی انفارمیشن محلے میں دینی ہے تو وہ لکھنؤ میں انجمنائے ماتمی یا ماتمی انجمنوں کے دفتر کے تھرو ہی کیا جاتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ سوشل فنکشن ہے ان کا جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں پورے سال. محرم میں تو جلوسوں میں جاتے ہیں یہ، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا یہ سوشل جو فنکشن ہے وہ بہت اہم رول ہے لکھنؤ کی سماجی زندگی میں. ہم نے ابھی آپ کے سامنے ایک لفظ استعمال کیا حکام بالا. یہ لکھنؤ میں بہت بولا جاتا ہے. حکام بالا کا مطلب ہے ہائر اتھارٹی، اور ضلع انتظامیہ یعنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. لکھنؤ کی عزاداری کا ذکر تبرک کے ذکر کے بغیر ادھورا رہ جائے گا. تبرک مانے وہ پرساد جو عزاداری کے رسومات میں جو مجلس ماتم ہوتا ہے اس میں لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کو وطرت کیا جاتا ہے. اس میں لکھنؤ کے جو شاہی کھانے ہیں یعنی شیرمال، کباب، خاص قسم کے کباب ہوتے ہیں گھٹواں کے جن کو کہتے ہیں مجلسی کباب، وہ روٹی کے ساتھ ملتے ہیں. چنے کی دال ہوتی ہے جو سکوروں میں دی جاتی ہے روٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ نمک پارے، نکتیاں، لکھنؤ کی خاص قسم کی امرتی، بالو شاہی، کھیر کے پیالے، تمام چیزیں ہوتی ہیں جو سال بھر لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتی ہیں. عام لوگوں کو وہ 10 دن محرم میں یا 2 مہینے 8 دن تک جب تک محرم کے پروگرام چلتے ہیں وہ لوگوں کو میسر ہوتی ہیں. شاہی جو انتظامات ہوتے ہیں یعنی امام باڑوں کے جو شاہی ٹرسٹ ہے اس کی طرف سے، اس میں تو باقاعدہ تورا ہوتا ہے. پورا تورا مانے 5 رنگ کا کھانا، اس میں شیرمال، کباب، پلاؤ، زردہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سفیدہ بھی نہیں ہوتا ہے. غم کے کھانوں میں سفید میٹھے چاول پکتے ہیں، زردہ نہیں پکتا ہے. اور اسی طرح کے تمام کھانے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے رات تک تمام غریب غربا کو کھانے کو ملتے ہیں. دور حاضر میں مشہور قصہ گو ہمانشو باجپئی صاحب محرم کے دنوں میں اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ پڑھتے ہیں جو بہت ہی مقبول ہے لکھنؤ میں. یہیں پر ہمیں یاد آ رہا ہے کہ کالکا بندادین کا خاندان، یعنی یہ وہ لوگ تھے کتھک کے استاد جو نواب واجد علی شاہ بہادر کو کتھک سکھاتے تھے. ان کی ڈیوڑی یعنی ان کا جو محل یا جو گھر تھا وہ ہمارے گھر کے قریب گوئن روڈ پر گولا گنج میں تھا. ان کے یہاں کے شمبھو مہاراج جو خود بہت بڑے استاد تھے کتھک کے، لچھو مہاراج اور اچھل مہاراج وغیرہ محرم کی مجلسوں میں برابر حصہ لیتے تھے. اور اسی طرح سے جس طرح ہم لوگ چکن کے کرتے اور لکھنوی چوڑے پائجامے پہن کر مجلسوں میں جاتے تھے، یہ حضرات بھی اس میں تشریف لاتے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لکھنؤ کسی جیوگرافیکل لوکیشن کا نام نہیں ہے بلکہ ایک طرز زندگی، ایک وے آف لائف کا نام ہے. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کریں، وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے بڑی تعداد میں اس چینل کو آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے. اجازت لینے سے پہلے بس یہی دعا ہے کہ ہم سب محفوظ رہیں تمام آسمانی آفتوں اور وباؤں سے، خصوصاً کرونا سے. اور جی چاہتا ہے کہ ختم کرنے سے پہلے وہ دعا دیں سب کو کہ جو اس موسم میں لکھنؤ میں بہت دی جاتی ہے، وہ یہ کہ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے. آداب.